حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، مرد مومن کے اِصال ثواب کے لیے اس وقت مختصر سی مجلس چند معروضات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر کے زحمت کو تمام کرنے کا مقصود ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہیں، کمال یہ ہے کہ جب ہم صادقین کے ساتھ ہوں تو صادقین کی اتباع کریں، صادقین کی پیروی کریں، صادقین جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں. اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جو صاحبان امر ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد ایک مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے حبیب کہہ دو، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، تو ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرے، یعنی رسول کی پیروی کرے، رسول جو کہے وہ مانے. اور اگر ایسا کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو کمال یہ نہیں ہے کہ ہم صرف صادقین کے ساتھ ہو جائیں، کمال یہ ہے کہ صادقین کی پیروی بھی کریں، ان کی باتوں کو بھی مانیں. اب چھٹے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ بندہ جو مومن کو اذیت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ اللہ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے. گویا کہ وہ آمادہ ہے اللہ سے جنگ کے لیے. کتنی بد نصیبی ہے انسان کی کہ انسان اپنے معمولی سے فعل کی وجہ سے اللہ سے جنگ کرنے پہ آمادہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پہ آمادہ ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. یعنی یہی انسان جس کی اتنی منزلت ہے، اتنا مقام ہے، یہ شیطان ہو رہا ہے. مومن کو اذیت، اب اذیت کئی طرح سے ہوتی ہے. اذیت مومن کو، مثلا مومن سو رہا ہے، رات کا 12 بج رہا ہے، 1 بج رہا ہے، ہم نے باہر تماشا چھوڑنا، پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے. آپ کا تو پروگرام نہیں ہے، جس کا پروگرام ہے اسے سکون سے منانے دیجیے، آپ کا تو نہیں ہے. یعنی آج آپ یہ کام کر رہے ہیں، کل کو آپ اس کے مقابلے میں اور دوسرا کام جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں وہ بھی انجام دینا آپ شروع کر دیں گے. تو یہ ایک طرح سے بدعت ہے، یہ غلط چیز ہے. ایسی چیز رواج پیدا نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بولنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. کتنی غلط بات ہے. ایک تو وقت کا کوئی خیال نہیں، 1 بج رہا ہے، 12 بج رہا ہے، 2 بج رہا ہے، اور ہم نے جو ہے پائے کے چوک پہ یا یہاں یا وہاں کہیں بھی
پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیا. یہ آپ کا تہوار نہیں، جس کا تہوار ہے، جس کا پروگرام ہے، اس کو سکون سے کرنے دیجیے. آپ کیوں خلل مخل ہو رہے ہیں؟ کس نے آپ سے کہا؟ وہ آپ کے پروگرام میں تو نہیں آ رہے ہیں خراب کرنے کے لیے، دخل اندازی کرنے کے لیے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے. تو جو جس دین پہ ہو اس دین پہ کام کرے، اپنا کام کرے. دوسرے کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کو اذیت پہنچ جائے. کوئی سو رہا ہو، پتہ چلا بیدار ہو جائے، پوری رات کی نیند اس کی خراب ہو جائے، اذیتیں ہوں. اس کے علاوہ رہنے سہنے میں اذیت. تو انسان کو صادقین کی پیروی کرنا چاہیے. جو انہوں نے کیا ہے وہ کرنا چاہیے، جو انہوں نے چاہا ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے خلاف اگر ہم جا رہے ہیں تو ہم دین کے خلاف جا رہے ہیں، دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے اندر بہت بری عادت ہوگی اگر ہم دین کے خلاف عمل انجام دے رہے ہیں. ہمیں ہر وہ کام انجام دینا چاہیے کہ جو کام ہماری دنیا کے لیے بھی مفید ہو اور ہماری آخرت کے لیے بھی مفید ہو. دنیا کے لیے بھی مفید ہو، آخرت کے لیے بھی مفید ہو. آخرت میں کام آنے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے محبت اہل بیت. اب جب محبت انسان کے اندر ہوگی تو اتباع ہونا ضروری ہے، لازمی ہے کہ اگر ہمیں کسی کی محبت ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ہم نافرمانی کریں، ورنہ یہ زبانی دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ ہے. تو جس کی محبت ہو اس کی ہم اتباع بھی کریں، اس کی ہم پیروی بھی کریں. اور آخرت میں کام آنے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے محبت اہل بیت. آپ دیکھیں چند مزدور ہیں، کمانے کے لیے گئے ہوں گے، روزگار کے لیے گئے ہوں گے، اور بڑی اہمیت ہے روزگار کی. روزگار کے سلسلے میں معصومین نے بڑی تاکید کی ہے. ایک شخص عمر بن مسلم ہے، یہ جو ہے اپنے گھر پہ عبادت کر رہا ہے. معصوم نے پوچھ لیا کہ یہ کہاں ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. تو اصحاب نے بتایا مولا وہ جو ہے اپنے گھر میں ہے، اس نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، گھر میں عبادت کر رہا ہے اللہ کی. معصوم نے جواب دیا کہ وائے ہو اس کے اوپر کہ اس نے تجارت کو چھوڑ دیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے. اگر ایسی حالت میں وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. آپ دیکھیں اسی سلسلے میں معصوم نے ایک شخص کے بارے میں معلوم کیا، وہ کہاں ہے، فلاں صحابی جو روز آتا تھا آج نہیں دکھ رہا ہے مسلم، کہاں ہے وہ. کسی نے معصوم چھٹے امام سے کہا کہ وہ جو ہے گھر پہ ہے، عبادت کر رہا ہے. اس نے اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ دیا، تھوڑا پریشان حال ہو گیا ہے، پریشانی کی وجہ سے اب وہ صرف عبادت کر رہا ہے گھر پہ. کہا تو پھر اس کا رزق کیسے چل رہا ہے، روزگار اس کا کیسے چل رہا ہے، کھانا پینا کیسے چل رہا ہے، اس کا رزق کا کیا معاملہ ہے. کہا اس کے جو دوسرے احباب ہیں، دوست ہیں، وہ اس کا رزق، اس کے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. تو امام نے اپنے صاحب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ یہ جو انسان عبادت کر رہا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رزق کی تلاش میں نہیں نکلا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے رزق کو پورا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اس سے کہیں، اس کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے. آپ دیکھیں جو اس کو اس کا پورا کر رہے ہیں. تو ایسے ہی چند افراد ہیں کاروبار کے لیے نکلے تھے، ایک دوست کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو جنازے کو اٹھایا، قبرستان میں لے کر جانے لگے کہ وہاں لے جا کے اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، وہاں دفن کر دیں گے. ہر جگہ کا الگ الگ رسم و رواج ہے. بعض جگہ گھروں سے آمادہ کر کے لے جاتے ہیں، بعض جگہ قبرستان میں لے جا کے آمادہ کرتے ہیں، اس کے بعد دفن کرتے ہیں. تو لے کے جا رہے تھے، ادھر سے مولا کائنات رسول کے ہمراہ آ رہے تھے. رسول اللہ اور مولا کائنات دونوں آ رہے تھے. رسول اللہ نے ان مزدوروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مولا کائنات سے کہا اے علی چلو اس جنازے کو کاندھا دیتے ہیں. مولا کائنات رسول اللہ اس کو کاندھا دینے کے لیے تیار ہوئے، آئے، کاندھا دیا اور قبر تک لے کر آئے، قبرستان تک لے کر آئے. اور اس کے بعد جب قبرستان میں لے کر آ گئے تو رسول اللہ نے، ان لوگوں نے جب غسل وغیرہ دینے کی تیاری کی، رسول اللہ نے منع کر دیا کہ تم لوگ مت دو غسل، میں دیتا ہوں، اس کام کو میں انجام دیتا ہوں. رسول اللہ نے کام کو انجام دینا شروع کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز میت پڑھی اور اس کے بعد اس کو دفن کیا، سپرد لحد کیا، اسے قبر بند کر دی.
فارغ ہو گئے۔ مولا کائنات سے ایک جملہ کہتے ہیں رسول اللہ، اے علی تمہیں معلوم ہے میں نے اسے غسل کیوں دیا، میں نے اسے کفن کیوں دیا، میں نے اسے دفن کیوں کیا، تمہیں معلوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں آپ نے ایسا کیا بتائیے؟ کہا اے علی میں نے صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو دفن کیا، اس کی نماز میت پڑھی صرف اس وجہ سے چونکہ میں اس کا دل دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں تمہاری محبت تھی، تمہاری محبت کی وجہ سے میں نے اسے غسل دیا ہے، اسے دفن دیا ہے، اسے دفن کیا ہے، اس کی آخری منزل تک اسے پہنچایا ہے۔ یعنی محبت مولا کائنات، محبت اہل بیت وہ نیکی ہے جو رسول کی دعا کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ رسول نے نماز میت پڑھائی، نماز میت پوری کی پوری دعا ہے، اور اگر کوئی انسان محب اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر اس کی عاقبت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول جنگ سے آ رہے تھے، ایک واپس آ رہے تھے، مولا کائنات بھی ساتھ میں ہیں، جب پہنچے تو ادھر جو ہے ایک عورت گوشت کا ٹکڑا لے کر رسول اللہ کے پاس آئی دینے کے لیے، اور وہ گوشت مسموم تھا، زہر شدہ تھا، زہر آلود تھا، دشمنی میں لے کر آئی تھی، کھائیں اور ختم ہو جائے۔ ایک صحابی نے بڑھ کے، چونکہ بھوکے تھے جنگ سے واپس آ رہے تھے، بڑھ کے گوشت کو لے لیا اور کھا لیا۔ مولا کائنات نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو رسول کے ہاتھ پہ مقدم مت کرو، اپنی زبان کو رسول کی زبان پہ مقدم نہ کرو، اور تم نے مقدم کر دیا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ پہ۔ غضبناک ہوئے مولا کائنات، ناراض ہو گئے۔ اس نے وہ گوشت جب کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے مسموم گوشت تھا، زہر آلود گوشت تھا، انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ گئے وہاں پہ، سب کچھ آمادہ ہوا، تیار ہوا، دفن کی منزل آئی، رسول اللہ سے کہا گیا بسم اللہ، رسول اللہ نے کہا نہیں میں دفن نہیں کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا میں اسے اس وقت تک دفن نہیں کروں گا جب تک علی سے راضی نہ ہو جائے، علی سے راضی نہ ہو جائے، چونکہ علی سے ناراض ہو گئے ہیں۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، مولا کائنات نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تیری مغفرت کرے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ جب مولا کائنات نے اپنی رضایت کا ثبوت دیا تب رسول اللہ نے جا کے اسے دفن کیا۔ یعنی محبت مولا کائنات آخرت میں کام آنے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اگر انسان کو نجات چاہیے ہے تو سچی محبت اہل بیت اپنے دل میں پیدا کرے، اپنے اندر پیدا کرے، تب اسے نجات ملے گی۔ اس بات میں محمد والی اور یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں میت کے ساتھ، مثلاً غسل دینا ہے، یہ غسل دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے میرے عزیزوں، ثواب ہے۔ اگر کوئی میت کو کاندھا دیتا ہے چاروں طرف سے تو معصومین فرماتے ہیں کہ 40 گناہ کبیرہ، یعنی 10 سمجھ لیجئے چاروں طرف سے 40 گناہ کبیرہ اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے اس بندے کا جو کاندھا دیتا ہے اور جو غسل دیتا ہے۔ غسل کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اب عیب کو چھپانا یعنی جس وقت ہم نے اسے غسل دینا شروع کیا، ایک تو ظاہری عیب ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، دنیا میں گناہ کرتا ہے، لوگ جانتے ہیں۔ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے پوشیدہ ہوتے ہیں، دکھتے نہیں ہیں، مثلاً اپنے بدن کے اندر کوئی تصویر وغیرہ بنوا لے یا کوئی چھپوا لے، کچھ ہے نا اس طریقے کے۔ اب معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی میت کو غسل دے رہا ہے اور غسل دیتے وقت اس کے عیب کو چھپا لے جائے تو اللہ اسے ایسے معاف کرتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے۔ کتنا رحیم ہے پروردگار، اور واقعاً ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جو گھرانہ محب اہل بیت ہے۔ اس نے اللہ سے، اس گھرانے نے ہمیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم گنہگار ہو گئے ہیں تو اللہ سے اپنی بخشش کیسے کروا سکتے ہیں۔ معصومین نے فرمایا ہے، مناجات خمسہ عشر میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایک جملہ ہے، پروردگار تو ہمارے ان گناہوں کو تو نے چھپایا ہے کہ
جو گناہ اگر ظاہر ہو جائیں، لوگوں پہ آشکار ہو جائیں تو لوگ متنفر ہو جائیں. بہت سارے، اور دعائے کمیل میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کم من قبیح ستر تو ہے پروردگار، تو نے کتنی برائیاں ایسی ہیں جس کو تو نے چھپا رکھی ہیں ہماری، اور کتنی نیکیاں ایسی تو نے لوگوں میں پھیلا دی ہیں جس کا میں خود اہل نہیں ہوں. لوگ تعریف کر رہے ہیں، کتنی نیکیاں ایسی جو میرے اندر ہیں بھی نہیں، لیکن زبردستی یعنی لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ کتنا نیک انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے، ایسا انسان ہے. تو معصومین علیہ السلام ایسا در ہمیں ملا ہے کہ انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، سلیقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے پروردگار سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جناب حر، بس آخری بات، جناب حر کی زندگی. جناب حر جب امام حسین علی مقام اور مناجات خمسہ عشر میں توبہ کے معنی جو بیان کیے معصومین نے، صرف یہ بیان کیا ہے کہ انسان شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے اپنے گناہ پہ. رات میں لیٹا ہے، پروردگار آج ہم نے بہت غلط کیا، بہت بڑا گناہ کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کام کر دیا ہم نے. انسان صرف شرمندہ ہو جائے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ غفار ہے، معاف کر دے گا. جناب حر آپ دیکھیں، جناب حر نے آ کے صرف سوال کیا تھا امام حسین علی مقام سے. کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مثلا توبہ کے لیے کوئی جملہ استعمال کیا تھا، سوال کیا تھا. سوال ہے حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ہے. سوال کیا تھا جناب حر نے. جب جناب حر نے سوال کیا ہے تو امام حسین نے اسے آغوش سے لگا لیا. اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. امام حسین نے اس کی توبہ کو معاف کر دیا. جو حسین اتنا کریم ہے تو خود پروردگار کتنا کریم ہوگا. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے ہاں شفاعت ہے، شفاعت کا عقیدہ، اور شفاعت سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے. شفاعت ہے. اب شفاعت کے سلسلے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کی وجہ سے لوگ گناہ میں جرأت کرتے ہیں. آپ اس طریقے سے نہ سوچئے شفاعت کو. شفاعت کو اس طریقے سے آپ سوچئے کہ گناہ میں جرأت نہیں بلکہ انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. شفاعت کا مطلب یہ ہے. اگر شفاعت نہ ہوتی تو انسان گمراہ ہو جاتا. مثلا کسی نے کوئی گناہ کیا، اگر شفاعت معصومین نہ ہوتی تو اسے تو یقین ہو گیا کہ اب تو ہماری بخشش نہیں ہے، تو وہ اپنی دنیا خراب کر لیتا اور دنیا کے پیچھے بھاگتا. لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شفاعت ہے. اللہ نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جب شفاعت ہے تو وہ فوراً اپنے گناہ پہ پشیمان ہو کر شرمندہ ہو کے توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا ہے. تو شفاعت اس لیے ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں پہ متوجہ ہو جائے اور اس کے بعد توبہ نصوح کرے، دوبارہ اس توبہ کو کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے. اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو واقعاً ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنا چاہیے، ان کی اتباع کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم صرف اور صرف اجر جو چاہتے ہیں. اجر کس چیز کا اللہ مانگ رہا ہے؟ محبت اہل بیت. کس چیز کی؟ یہ جو سختیاں اٹھائی، یہ نماز جو ہم تک پہنچائی ہے، اس نماز پہنچانے میں اہل بیت نے جو سختیاں اٹھائی، اس دین کو پہنچانے میں رسول نے جو پریشانیاں اٹھائی ہوئی. آپ انصاف سے بتائیں کہ کسی نے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اس نماز کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اتنی قربانیاں دی ہیں یہ دین بچانے کے لیے، اور ہم اجر رسالت ادا کرنے کے بجائے ہم محبت کا دعویٰ کر لیں اور ان سب چیزوں کو پامال کرتے پھریں تو کیا محبت ہے یہ؟ کیا اجر رسالت کی ادائیگی ہے؟ اجر رسالت کی ادائیگی یہ ہے کہ جس میں انہوں نے سختیاں اٹھائی ہیں، جس چیز میں انہوں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ عمل ہم سے نہ چھوٹنے پائے، وہ عمل ہم سے ترک نہ ہونے پائے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے. واقعاً اہل بیت علیہ السلام آپ دیکھیں، امام حسین علی مقام، جتنے بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور جتنے بھی یاران تھے، اہل خانہ اہل حرم تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے نا امیدی کا اظہار کیا ہو. ہر مصیبتوں پہ صبر کیا،
ہر مصیبتوں پہ صبر کیا. آپ دیکھیں معصوم بچی ہے, 4 برس کی سکینہ ہے میرے عزیز, 4 برس کی سکینہ. ظالم نے تماچے مارے, تازیانے برسائے, گوہر چھین لیے, اور اس کے بعد اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا دیا, تنہا بٹھا دیا. کتنا بڑا ظلم. 4 برس کی بچی اونٹ کی پشت. آپ تصور کریں, مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے, مصائب تصور شرط ہے, سوچنے کی چیز ہے کہ 4 برس کی بچی اور اسے اونٹ کی پشت پہ بٹھا دیا جائے. کیا گزری ہوگی اس بچی پہ. اور صرف اتنا ہی ظلم نہیں, جب سکینہ پریشان ہو گئی, آواز دیتی رہی, مجھے بچا لو بھیا, مجھے بچا لو پھوپھی, مجھے بچا لو, تو ظالم نے ایک منزل کے بعد سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا. کتنا بڑا ظلم اس معصوم بچی کے ساتھ. ہاں میرے عزیزوں, جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو ایک جملہ کہا تھا, بہن زینب جب تک میں زندہ رہا ان بچوں کی میں نے دیکھ بھال کی. اے بہن زینب تیرا بھائی رخصت آخر کے لیے آیا ہے, اے بہن زینب آج سے یہ بچے تیرے حوالے ہیں, تم دیکھ بھال کرنا. ہاں زینب نے دیکھ بھال کرنا شروع کیا. قافلہ کربلا سے روانہ ہو چکا. جس نیزے پہ سر مظلوم کربلا ہے وہ نیزہ رک جاتا ہے, آگے نہیں بڑھتا. ظالموں نے لاکھ کوشش کی لیکن آگے نیزہ نہیں بڑھا. شمر ملعون قافلے کا سالار ہے. ظالم پہنچتے ہیں شمر ملعون کے پاس, جانے کے بعد خبر دیتے ہیں جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. بس ایک مرتبہ شمر ملعون تازیانے کو لہراتا ہوا بڑھتا ہے. لوگوں نے سوچا شاید یہ شاید وہ اس سر کے قریب پہنچے جو سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ظالم تازیانے کو لہراتا ہوا امام سجاد کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے, اے سجاد تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں, اگر آگے نہیں بڑھتے تو ہم اس تازیانے سے تمہیں اور تمہارے سارے ساتھیوں کو اذیت پہنچائیں گے. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے ہاتھوں کو اٹھایا, اے بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بس ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے بیٹا سید سجاد حسین کیسے آگے بڑھ جائے؟ جس سکینہ کو حسین اپنے سینے پہ سلاتا تھا وہ سکینہ راستے میں گر گئی. بس یہ سننا تھا. زینب نے اونٹ سے گرایا اپنے آپ کو, اس سمت روانہ ہوئی جدھر سے قافلہ آ رہا تھا. بس ایک مرتبہ زینب آواز دیتی جاتی ہے, اے سکینہ کہاں ہو؟ پھوپھی جنگل میں تلاش کر رہی ہے. زینب کے ذہن میں آ رہا ہوگا بھیا نے وقت رخصت کہا تھا, اے بہن زینب ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا, اگر سکینہ نہ ملی تو اپنے بھیا کو کیا منہ دکھاؤں گی. بس ایک مرتبہ ایک نشیب میں نگاہ پڑی, زینب قریب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک معصمہ ہے جو سکینہ کو پیار کر رہی ہے. زینب نے بڑھ کے سکینہ کو آغوش میں نہیں لیا. بس ایک مرتبہ اس معصمہ سے سوال کیا, اے معصمہ بہن کون جسے حسین کی بچی پہ رحم آ گیا؟ ارے اسے تازیانے سب نے مارے, تماچے سب نے مارے, کسی کو رحم نہ آیا. اے معصمہ بہن کون؟ بس ایک مرتبہ اس معصمہ نے نقاب الٹی, اے زینب ارے مجھے حسین کی بچی پہ رحم نہ آئے گا تو کسے آئے گا؟ اے زینب میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں. زینب تڑپ کے بیان کرنے لگی, اے اماں بھیا مارا گیا, ہم پر بڑے ظلم اٹھائے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ.